جو لوگ ریپ اور مرڈر میں ملوث ہیں ان کو سزائے موت ملنی چاہیے. پبلک ہینگنگ بہرحال میں سپورٹ نہیں کرتا, وہ میں اپنے مہمانوں سے پوچھتا ہوں ان کی رائے کیا ہے, لیکن سزائے موت کو میں سپورٹ کرتا ہوں. جی بچیوں سے ظلم ہے یہ کہ آپ اس کو 5 سال کے ریپ کریں, مرڈر کر کے لاش کوڑے کے کچرے میں پھینکائیں, یا کوئی انسانیت وانیت نہیں, آپ کو سزا دینی پڑے گی. جی ملک صاحب, دو فوری طور پر جواب میں دینا چاہ رہی ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کا جو موضوع ہے وہ خاتون کا ریپ لاہور میں, مروہ کا ریپ اور قتل, اور اس کے بعد گوندل صاحب کا آپ نے ذکر کیا جبری طور پر گمشدگی, اور پھر اس کے اوپر جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ, اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں. ابھی سزا کے اوپر آ جائیں. جی میں کہہ رہی ہوں, میں پہنچنے لگی ہوں وہاں پہ. ایک تو یہ بات ہے جو آج کا موضوع ہے, موضوعات ہیں, اب اس کو ڈائیورٹ کر کے سزا پہ ہم چلے گئے ہیں. ابھی ہم نے پوری طرح کیس کو ڈسکس ہی نہیں کیا. پولیس کا کردار, انویسٹیگیشن پروسیکیوشن کا کردار, عدلیہ کا کردار, شواہد کا کردار, ڈی این اے فورینسک ٹیسٹنگ کا کردار, 100 چیزوں کا بھی اور ذکر ہو سکتا ہے اور کرنا چاہیے. جو خاتون ہیں ان کو اس وقت میڈیکل ایڈ مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے, پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کے لیے ان کو سائیکولوجیکل سپورٹ مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے, بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہ بچے تو ساری عمر کے لیے اسکار ہو کے رہ گئے, ٹراما ان کا کبھی نہیں جائے گا. 100 چیزیں ہم ڈسکس کر سکتے تھے, لیکن سیدھا ہم پہنچ گئے کہ کون سی پارٹی نے کون سا بل کیا, کون سی پارٹی نے کیا لا پاس کیا, کون گیا ملنے کے لیے دن کے وقت یا رات کے وقت. ہم نے بہت خوبصورتی سے, اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کامیابی سے ڈائیورٹ کیا جائے. اب آپ پوچھ رہے ہیں سزا کے بارے میں. کوئی ڈائیورٹ نہیں کیا. اس سی سی پی او کے خلاف میں نے حکومت کے منسٹر نے بات کی ہے, میں بات مکمل کر لوں, نقطے پہ ہیں کیا سزا کے حق میں ہے کہ نہیں ہے, اس طرح ادھر ادھر نہ جائیں. مجھ سے بالکل اس کے سب خلاف ہیں, پولیس والے کا کوئی حق میں بات نہیں کر رہا, ادھر ادھر نہ جائیں. کوئی اس ریپسٹ کے nobody is sympathizing with that rapist, but please come to the point. Do you support death penalty for these people or not? اس طرح سے یہاں پہ آگے جذباتیت ہمیں نہیں چلانی, ہم منطقی بات کریں, نقطے کی طرف میں جواب دوں گی. مجھے جواب دینا میرا حق ہے. یہ جو زینب الرٹ بل کا آپ نے ذکر کیا, یاد کریں زینب کا ریپسٹ اور قاتل کا نام تھا عمران علی, سب کو یاد ہے نا. اس کو پھانسی دی گئی. میں پوچھتی ہوں ہم میں سے کسی کو یاد ہے کہ لاہور کو بھول جائیں, کراچی کو بھول جائیں, کوئٹہ کو بھول جائیں, پشاور کو بھول جائیں, اسلام آباد کو بھول جائیں, راول پنڈی کو بھول جائیں, میں نام لے سکتی ہوں تمام شہروں کے پاکستان کے, گاؤں کو بھول جائیں, چھوٹے چھوٹے ثانوی شہروں کو بھی بھول جائیں. قصور کے اندر زینب کے بعد عمران علی کے پھانسی کی سزا کی پھانسی سے پہلے اور بعد میں کتنے ریپ اور قتل ہوئے ہیں, لڑکیوں کے بھی ہوئے ہیں, لڑکوں کے بھی ہوئے ہیں. تو ہم پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ڈیٹیرنٹ ہے, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ مثالی سزا, عبرت ناک سزا دو, یہ ساری میں واوین میں بات کر رہی ہوں, مثالی سزا دو, عبرت ناک سزا دو. چوک کے اوپر کھڑے ہو کے زینب کے والد صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے, ہمت دے, توفیق دے, بہادری اور دے, ہیں بہادر اور بھی بہادری دے, ان کی والدہ کو بھی. وہ بار بار کہتے ہیں کہ چوک میں کھڑے ہو کے اس کو سزا دینی چاہیے. تم نے پھانسی دے دی عمران علی کو, لیکن چوک میں سر عام کیوں نہیں دی؟ ہم پوچھتے ہیں کہ پھانسی دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے ڈیٹیرنٹ, کہ اگلے کے لیے ایک ڈیٹیرنٹ کو کیا کہیں گے, روکا جائے, آئندہ کے لیے خوف پیدا کیا جائے, اور آئندہ کے لیے اس جرم سے روکا جائے لوگوں کو. اس کو ڈیٹیرنٹ کہتے ہیں. جس طرح نیوکلیئر ویپنز کی آپ لوگ بات کرتے ہیں, وہ کسی اور دن کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. مجھے آگے جانے آپ نہیں جی, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں ندیم ملک صاحب دیکھیں, اگر کوئی فوت ہوتا ہے اس کی تو سزا ویسی پھانسی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کوئی ریپ ہوتا ہے, مرتا نہیں بھی ہے, تب بھی پھانسی اور چوک میں ہو. اس کو سپورٹ کرے نا تو پھر بات بنے کہ آپ واقعی اس چیز کے خلاف ہیں. اور قتل ہوئے ہیں, اور اغوا ہوئے ہیں, اور مسنگ ہیں, اور یہ دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. مصطفیٰ صاحب, ختم ہونے والا سلسلہ.